السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ آج مطالعہ کرتے ہوئے ایک بہت ہی بہترین مضمون نظر سے گزرا ہے، جس کا عنوان ہے وسوسوں اور شک سے نجات پائیے، جس کو تحریر کیا ہے حضرت مولانا مبین الرحمان صاحب نے۔ حضرت مولانا نے شک، وہم اور وسوسوں کے تعلق سے بہت ہی بہترین مضمون تیار کیا ہے اور یہ بڑا پسند آیا۔ امید ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو سن لو گے، اچھی طرح سمجھ لو گے تو وسوسے اور وہم کی حقیقت تک پہنچ جاؤ گے، اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ وسوسہ کیا ہے، وسوسہ کیوں ہوتا ہے، اور وسوسوں سے ہمیں پریشان ہونا ہے یا پھر اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر اس کے ہتھیار کیا ہے۔ اس پورے معاملے کے مطابق حضرت مولانا نے اپنا مضمون شروع کیا ہے، اور سب سے پہلے کہا کہ وسوسے کی حقیقت کیا ہے۔ لکھتے یہ ہیں کہ دل میں کسی برے یا پھر ناگوار خیال کا آ جانا وسوسہ کہلاتا ہے۔ جب بھی ہمارے دل میں آٹومیٹکلی کوئی خیال پیدا ہو گیا، اور وہ خیال ایسا ہے جو ہماری طبیعت کو بے چین کر رہا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہے، تو یہی وسوسہ ہوتا ہے۔ اب یہ وسوسہ کیوں ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وسوسہ عام طور پر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، البتہ کبھی کبھی یہ وسوسہ انسان کے اپنے نفس کی طرف سے اور کبھی ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وسوسہ ہر چیز کے متعلق آ سکتا ہے، چاہے وہ آپ کا دینی معاملہ ہو، دنیاوی معاملہ ہو، جیسے نکاح کا مسئلہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، استنجا ہے، وضو، غسل، پاکی، ناپاکی، نماز، حلال، حرام، کسی بھی چیز کے متعلق آپ کے دل میں اور آپ کے ذہن میں وسوسہ اور شک و شبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، آپ کو وسوسوں سے پریشان نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وسوسہ ہر انسان کو آ سکتا ہے، چاہے آپ بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مرد ہوں، عورت ہو، نیک ہو، برے ہوں، ہر قسم کے لوگوں کو وسوسہ آ سکتا ہے، اور وسوسے کا آنا اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی برا نہیں ہے۔ اس لیے وسوسہ آنے سے کسی بھی آدمی کو ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کے آنے سے کوئی گناہ ملتا ہے۔ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ وسوسہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، تو خیال پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پکڑ کرے گا یا نہیں؟ تو اچھی طرح سمجھ لے کہ صرف وسوسہ پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کو کوئی بھی گناہ نہیں ملتا ہے، اس لیے آپ بالکل مطمئن رہیں۔ اور یہ نقطہ بھی سمجھ لے کہ وسوسوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان دل کے باہر بیٹھ کر طرح طرح کے برے خیال اور پریشان کن خیالات دل میں لگاتار ڈالتا رہتا ہے، جس سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، جو میں سوچ رہا ہوں، وہ اس سے پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ باتیں اس کی نہیں ہوتی۔ ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو خیال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باتیں دل کے اندر ہی پیدا ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ باتیں دل کے اندر والی نہیں ہوتی، بلکہ باہر کے راستے سے آتی ہے، چاہے شیطان ڈالے، نفس ڈالے، یا پھر کوئی اور انسان ڈالے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے جیسے مکھی جب کسی آئینے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اندر بھی ہے، حالانکہ وہ جو مکھی ہوتی ہے آئینے کے اندر نہیں ہوتی بلکہ باہر ہی ہوتی ہے۔ تو جو خیالات ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں، یہ اندر کے خیالات نہیں ہوتے ہیں بلکہ باہر سے منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اختیاری اور غیر اختیاری خیالوں اور وسوسوں کا حکم کیا ہے؟ بہت سارے دوست احباب کرتے یہ ہیں کہ جب بھی کوئی خیال پیدا ہوتا ہے، یہ غیر اختیاری طور پر، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، شیطان ایک خیال دل میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ خیال دل میں پیدا ہونے کے بعد لگاتار ہم اس چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز جہاں سے ابتدا ہوئی ہے وہ غیر اختیاری تھا، ہمارے کنٹرول کے باہر تھا،
اور دوسرا جب کہ ہمارے دل میں کوئی وسوسہ اور خیال پیدا ہو چکا ہے اور ہم اسی کے متعلق سوچ رہے ہیں تو پھر یہ اختیاری حکم ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہتے یہ ہیں کہ وسوسوں سے متعلق ایک نہایت اہم نقطہ یہ یاد رہے کہ دل میں جو بھی برے خیالات پیدا ہوں گے، ہمارے اختیار کے بغیر نہ چاہتے ہوئے بھی جو خیالات آ جاتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان کو روکنا ہمارے بس میں بھی نہیں ہوتا، اس لیے ان کے آنے پر ہماری پکڑ بھی نہیں ہوتی ہے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ وسوسوں کے تقاضوں پر عمل آپ ہرگز نہ کریں اور نہ ہی ان کی طرف توجہ دیں۔ البتہ جو برے خیالات جان بوجھ کر اپنے اختیار سے لائے جائیں تو ظاہر ہے کہ ایسا کرنا تو بالکل درست نہیں ہے۔ جو غیر اختیاری طور پر شیطان کی طرف سے آ رہے ہیں اس کے اوپر بالکل پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خیال پیدا ہو گیا، آپ اسی کے تعلق سے لگاتار سوچ رہے ہیں، اپنے دوستوں سے ڈسکشن کر رہے ہیں، علماء سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر یہ ایک اختیاری چیز ہے جس کو چھوڑ دینا ضروری ہے، جس کے بارے میں نہیں سوچنا ہے اور نہ ہی اس کی طرف آپ کو توجہ دینی ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ شک اور وسوسے کی بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ نمبر ایک چیز یہ ہے کہ شک پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اعمال دھیان اور بھرپور توجہ سے نہیں کرتے، چاہے استنجا ہو، وضو ہو، غسل ہو، نماز ہو یا کوئی بھی کام ہو، کیونکہ جو کام دھیان اور توجہ سے کیا جائے تو اس میں شک پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم تمام کام دھیان اور توجہ سے کریں گے تو بہت سارے وسوسے اور شکوک و شبہات خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی کام آپ کو کرنا ہے، چاہے آپ کھا رہے ہوں، آپ بزنس میں ہو، آپ نماز ادا کر رہے ہو، آپ نکاح کر رہے ہو یا پھر گھریلو زندگی گزار رہے ہو، کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ بالکل دھیان اور توجہ سے کیجئے۔ جب بھی آپ نے کوئی کام بنا دھیان کے، بنا توجہ کے یوں ہی چلتے چلاتے کر دیا تو ظاہر بات ہے شک اور وسوسہ ضرور پیدا ہوگا۔ یہ ایک وجہ ہے شک پیدا ہونے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شریعت نے جہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں میں احتیاط سے کام لینے کا حکم دیا ہے، وہاں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ شک کی طرف نہ ہمیں توجہ کرنی ہے اور نہ ہی اس کی طرف دھیان دینا ہے۔ احتیاط سے کام بالکل آپ کو کرنا ہے۔ مان لیجیے آپ اپنے نجاست والے اور ناپاکی والے کپڑے دھو رہے ہیں تو کپڑے دھونے کے وقت احتیاط سے آپ کو کام کرنا ہے، یہ بات ہے، لیکن اس کے بارے میں جو شکوک پیدا ہوں گے، شک پیدا ہوں گے کہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی چھینٹا اڑ گیا ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ میں نے کپڑا اچھی طرح نہیں دھویا ہوگا، اس طرح کے شکوک میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا ہے، بلکہ جو یقینی پہلو ہو اسی کو اختیار کیا جائے، کیونکہ یقین کے مقابلے میں شک کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے احتیاط کرنے کے ساتھ ساتھ شک کی طرف بھی بالکل توجہ نہ دی جائے، لیکن جب کسی معاملے میں زیادہ احتیاط سے کام لیا جائے اور دوسری بات کو نظر انداز کر دیا جائے تو اسی احتیاط کی وجہ سے دھیرے دھیرے شک کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس فلاں چیز ہے جس کی صفائی کا آپ کو اہتمام کرنا ہے، بہت اچھی چیز، آپ نے صفائی کا اہتمام کر لیا، لیکن بار بار اتنے زیادہ پوزیسو ہو جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو کونا تھا یہ کونا پاک ہوا یا نہیں، پتہ نہیں اس کے اوپر دوبارہ دھول مٹی کی وجہ سے نجاست آ گئی یا نہیں، اس طرح کا آپ کو پوزیسو نہیں ہونا ہے۔ جب ایک کام آپ نے مکمل احتیاط کے ساتھ کر دیا ہے تو پھر آپ مطمئن ہو جائے اور یقین رکھیں کہ جو بھی کام آپ نے کیا ہے وہ بہت اچھی طرح انجام دیا جا چکا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ کیونکہ بہت زیادہ احتیاط کرنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر وضو ٹھیک طرح سے نہ کیا ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوگی تو پھر مجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کے خوف ہی در حقیقت زیادہ احتیاط پر آمادہ کرتے ہیں اور پھر یہ حد سے زیادہ احتیاط شک اور وسوسوں کو جنم دیتا ہے، بالآخر آپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جن کو شک اور وہم کی بیماری ہو چکی ہے وہ بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز کو لے کر وہ آگے بڑھے تھے، لیکن آج اپنی زندگی کے ایسے موڑ پر کھڑے ہو چکے ہیں جہاں سے وہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہ پیچھے آ سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیے ہوتے ہیں، انہیں نیند بھی نہیں آتی، نہ انہیں چین و سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہے دوسری وجہ
کہ ہم احتیاط بھی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شک اور وہم کی بیماری جڑ پکڑ جاتی ہے۔ اب تیسری وجہ کیا ہے شک اور وسوسے کے پیدا ہونے کی؟ شک اور وسوسے کی بیماری پیدا ہونے کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جس معاملے میں ہم شک میں مبتلا ہے اس میں شریعت کی تعلیم کیا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے، ہم دین کا اور شریعت کا علم حاصل ہی نہیں کرتے، اور جس چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کی فکر ہی نہیں کرتے، اور شریعت ہمارے اس طرز عمل سے ہمیں کیا حکم دیتی ہے، ہمیں کیا تاکید کرتی ہے، اس کے بارے میں ہم زیادہ علم حاصل نہیں کرتے، بلکہ جیسے جیسے شکوک ہمیں گائیڈنس کرتے ہیں، جو ہمیں راستہ بتلاتے ہیں، اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور پھر یہ لفظ شاید، لفظ وہم آپ کو کہتا ہے کہ آپ دوبارہ وضو کر لیجئے۔ اسی طرح آپ نے نکاح کر رہے ہیں، نکاح کے وقت میں کوئی آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کا شک آپ کو یہ کہتا ہے کہ شاید اس کلمے کے نہ کہنے کی وجہ سے یا اس کام کر دینے کی وجہ سے آپ کا نکاح نہیں ہوا، یا پھر آپ کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نماز ادا کر رہے ہو اور نماز کے اندر یوں ہی خیال پیدا ہو گیا، مان لیجیے آپ نے ثنا نہیں پڑھا، اور ثنا نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا کہ شاید میری نماز ہی درست نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے کیا کیا کہ نماز کو توڑ دیا، دوبارہ آپ نے ریپیٹ نماز ادا کر لی۔ تو یہ غلط کام ہوا ہے۔ اگر آپ یہ جان لیتے کہ نماز میں ثنا پڑھنے کی حیثیت کیا ہے تو اس صورت میں آپ مطمئن ہوتے۔ اگر آپ کا ثنا چھوٹ بھی جاتا تو پھر اتنا بڑا آپ اقدام نہیں کرتے کہ آپ نے نماز کو توڑ دیا، اس کے بعد دوبارہ نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خیر، جو بھی کام آپ کو کرنا ہے، چاہے ایمان کے تعلق سے ہو، عقائد کے اعتبار سے ہو، معاملات کے اعتبار سے ہو، معاشرت کے اعتبار سے ہو، جتنے بھی کام آپ کو کرنے ہیں، آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں پراپر علم حاصل کرنا ہے۔ اب علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مخصوص دائرہ نہیں رکھا ہے۔ کتابیں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہیں، جس زبان کو آپ جانتے ہیں، چاہے اردو، ہندی، مراٹھی، گجراتی، تمل، جس زبان کو بھی آپ جانتے ہیں، اس زبان میں دین اور شریعت کا خزانہ موجود ہے، آپ وہ کتابیں حاصل کر لیں۔ اور اگر آپ یہ کہو گے کہ ہم کون سے کتب خانے میں جائیں، کہاں سے کتابیں حاصل کریں، تو اس کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں حل کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ٹیلی گرام ایک ایسا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کو ہر قسم کی چیزیں مل جاتی ہے۔ وہاں پر بہت سارے ایسے گروپس ہیں، بہت سارے ایسے چینل بنے ہوئے ہیں جہاں پر آپ انٹری کر لیتے ہوں، وہاں پر داخلہ لے لیتے ہوں، تو وہاں کے بعد جس لائن کی اور جس مسئلے کی آپ کو کتاب چاہیے، جس عالم کی کتاب چاہیے، وہ کتاب آپ کے سامنے سیکنڈوں میں حاضر ہو جائے گی۔ تو علم ضرور حاصل کریں، اور جو بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں، علماء کی رہبری میں، اپنے امام صاحب کی رہبری میں علم حاصل کریں، تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو، دقت نہ ہو، اور مسئلے کو سمجھنے کے اندر بہت زیادہ دشواری نہ ہو۔ اب آگے مولانا کہتے یہ ہیں کہ شک اور وسوسے کی بیماری کیسے بڑھتی ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ نمبر ایک چیز یہ ہے کہ شک میں مبتلا لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شک پر عمل کرنے سے شک ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، آپ کی دل کی بات ہے، شک پر عمل کرنے کی وجہ سے شک ختم ہو جائے گا، یہ لوگوں کی دل کی بات ہوتی ہے، اور دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، یہ لوگوں کا کہنا یہ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اور سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے شک پر عمل کریں گے تو ہمارا شک ختم ہو جائے گا، آج تک کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے، اور آج تک ایک بھی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ جو شک پر عمل کرتا ہو اور اس کا شک دور ہو جاتا ہو، بلکہ شک پر جتنا بھی عمل کیا جائے گا تو شک لگاتار بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ یہ جتنے بھی شک میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ان کا شک اسی لیے تو بڑھتا ہے کہ وہ شک پر عمل کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ شک پر عمل کرتے ہو تو آج سے آپ قسم کھا لیجئے کہ کسی بھی شک والے حکم پر، کسی بھی شک والے معاملے پر اپنے شک پر عمل نہیں کرو گے، بلکہ جہاں پر بھی شک نے اپنے سر کو ابھارا ہے، آپ اس کے سر کو کچل دو گے۔
شک کے خاتمے کا یہی ایک راستہ ہے کہ آپ شک پر، وہم پر، وسوسے پر عمل کرنا بالکل چھوڑ دیں۔ ایک سب سے بڑا علاج ہے، اس کی طرف دھیان بھی نہیں دینا ہے۔ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آپ نے وضو میں اپنا چہرہ نہیں دھویا، جبکہ یقین یہ ہے کہ آپ نے چہرہ دھو لیا ہے، لیکن شک یہ کہتا ہے کہ شاید آپ نے اپنا چہرہ نہیں دھویا ہے۔ تو یہاں پر دو کام آپ کو کرنے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے شک کی طرف دھیان اور توجہ ہی نہیں کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو چہرہ بھی نہیں دھونا ہے۔ جس شک کی وجہ سے آپ چہرہ دھونے کی کوشش کر رہے ہو، اس شک پر آپ کو عمل نہیں کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دنوں کی پریکٹس اور محنت کے بعد یہ شک کی بیماری اس طرح غائب ہو جائے گی جیسے کہ آپ کو ہوئی ہی نہیں تھی۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی معاملے میں دو پہلو جمع ہو جائیں، ایک طرف یقین کا پہلو ہو، دوسری طرف شک کا پہلو ہو، تو ایسی صورت میں جو یقینی بات ہوتی ہے آپ کو اسی پر عمل کرنا ہے، اور شک کی طرف آپ کو بالکل بھی دھیان اور توجہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یقین کے مقابلے میں شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور ایسی صورت میں شک کی طرف توجہ دینا اور اس پر عمل کرنا در حقیقت شک کو یقین کا درجہ دینا ہوگا، جو کہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ جو شک ہوتا ہے اس کو آپ کو شک میں ہی رکھنا ہے، اس کو حقیقت میں تبدیل نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر بیت الخلاء میں کسی لوٹے میں پانی رکھا ہوا ہے، اور بظاہر وہ جو پانی ہے لوٹے میں رکھا ہوا وہ آپ کو پاک نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے بارے میں شک بھی ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں ناپاکی گر گئی ہو سکتا ہے کسی بچے نے اس میں پیشاب کر دیا ہو۔ تو یہاں پر آپ کو اس شک والی بات کو چھوڑ دینا ہے اور اس پانی کو پھینکنا نہیں ہے، اس کو پاک ہی سمجھنا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ اگر آپ اپنے گھر والوں سے پوچھو گے کہ بھائی یہ جو لوٹا رکھا ہوا ہے اور اس میں پانی ہے، کیا اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا، کیا اس میں کسی نے کوئی گندا اور ناپاک کپڑا ڈال دیا، اس طرح کی تحقیق بھی آپ کو اپنے گھر والوں سے نہیں کرنی ہے، کیونکہ جب آپ تحقیق کا راستہ اپنا لوگے تو گویا کہ آپ شک کو طاقت دے رہے ہو، شک کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ بھول اور یہ غلطی آپ کو بالکل نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح تنبیہاً ایک بات یہ بھی ہے کہ شک اور وسوسوں کے متعلق آپ کو کھود کرید نہیں کرنی ہے، شک اور جو وسوسے ہوتے ہیں ان کی تحقیق اور تفتیش بھی نہیں کرنی ہے، یہاں تک کہ ان وسوسوں پر عمل کرنے کو احتیاط دینا۔ مان لیجئے آپ کے پاس کوئی ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا جس میں آپ کو شک اور وسوسہ ہو رہا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ مجھے ہاتھ کے دھونے کے بارے میں وسوسہ ہو رہا ہے، اگر میں ہاتھ کو دھو لوں گا تو یہ تقوی والی بات ہے۔ اگر میرے ہاتھ مان لیجئے پہلے سے پاک ہے، وسوسے کی وجہ سے دوبارہ میں نے اپنے ہاتھ کو دھو لیا تو یہ اور زیادہ ثواب کی بات ہوگی، اور زیادہ بہتری کی بات ہوگی، اور زیادہ پاکیزگی کی بات ہوگی۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ بات کبھی بھی آپ اپنے ذہن میں بالکل نہ آنے دیں۔ اسی کا اثر یہ ہے کہ بعض لوگ اسی وسوسوں کی وجہ سے وضو اور غسل میں اتنا زیادہ پانی بہاتے ہیں اور اتنا زیادہ وقت برباد کر دیتے ہیں، اور اپنے ایمان اور نکاح سے متعلق پیش آنے والے وسوسوں کے بارے میں اتنے لوگوں سے اور اتنی ساری باتیں پوچھتے پھرتے ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو، ہر ایک آدمی کو تکلیف اور مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ان کے ذہن میں جو تکلیف اور ڈپریشن ہوتا ہے، یہ ڈپریشن دور نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی زندگی کو اور زیادہ اجیرن بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے وہم میں وسوسوں کے اندر گرفتار تھے، لیکن جب ان کو تاکید کر دی گئی کہ آپ اپنے وہم اور وسوسے کی طرف بالکل دھیان نہ دیں، توجہ نہ دیں، مان لیجئے وہ پانی ناپاک ہی ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس میں ناپاکی ملتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور ہر ناپاکی کی 3 صورتیں ہوتی ہے، اس کی 3 کنڈیشن ہوتی ہے، یا تو اس کا رنگ ہوگا، یا پھر اس کی بو ہوگی، یا پھر اس نجاست کا مزہ ہوگا۔ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو پانی میں نظر نہیں آ رہی ہے تو آپ مطمئن رہیں، اطمینان رکھیں اور یقین رکھیں کہ وہ پانی آپ کے حق میں پاک ہی ہے۔ آپ اگر اس کو استعمال کرو گے استنجا کے لیے، وضو کے لیے، غسل کے لیے، آپ ہر حال میں پاک ہو جاؤ گے۔ اس طرح کی باتیں جب ان کو کہی گئی اور ان لوگوں نے جب اپنے شک اور وسوسے کو دھتکار دیا، شیطان نے جب ان کے دل میں اور ان کے ذہن میں ایسی باتوں کو ڈالا کہ بھائی یہ چیز تو ناپاک ہے، یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے، لیکن
ان دوستوں نے کہا ہے، ان بھائیوں نے فون کر کر کہا ہے کہ الحمدللہ آپ کی باتوں پر ہم نے عمل کیا، شک کو، وہم کو، وسوسے کو بالکل دھتکار دیا، اس کی بالکل ہم نے کیئر نہیں کی، تو چند دنوں کے بعد ہماری یہ بیماری اور یہ جو تکلیف تھی ابھی تک ختم تو نہیں ہوئی، الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ اس طریقے کے مطابق عمل کریں گے، دھیرے دھیرے شک، وہم، وسوسے اور OCD ہر قسم کی بیماری اور تکلیف آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔